پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ لاہور میں ہونے والے واقعے کے بعد جس میں ایک امریکی مبینہ سفارتکار انوالو ہے، ہم نے دیکھنا یہ کہ پاکستان کے اندر کیا بحث بڑے ایشوز کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ ہنا صاحبہ، وداؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم، یہ بتائیے گا کہ کیا ہر واقعے کے ساتھ ایک بڑا تھیم جڑا ہوتا ہے؟ سلمان تاثیر صاحب کی کلنگ کے ساتھ تھیم یہ جڑا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم کتنے بڑے انفریت کی صورت میں ہمارے سامنے آئے۔ لاہور میں کلنگ ہوئی، کیا تھیم یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ڈپلومیٹس کے گارڈ میں کون کون لوگ کام کرتے ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کس طرف جا رہی ہے، ہمارا فیصلہ سازی میں شفافیت کتنی ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا؟ یہ ضرور ایک تھیم ہے اور اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اس انسیڈنٹ کی وجہ سے کون سے ایسے رجحانات آپ کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں جس پہ انٹرسٹڈ ایلیمنٹس استعمال کرتے ہیں ایسے انسیڈنٹس کو، یا تو گورنمنٹ کو امبیرس کرنے کے لیے یا اسی ایکسٹریمزم کے پلیٹ فارم کو زیادہ سگنیفیکنس اور ویزیبلٹی دینے کے لیے۔ اب دیکھ لیجئے، اب یہ جو ہوا ہے معاملہ یہ امریکی شہری کا، تو میں آپ سے اس حد تک تو اگری کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل اس کا ایسپیکٹ ہوتا ہے، اس کا ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے آپ کی سوورینٹی، آپ کی انٹیگریٹی، آپ کی ٹرانسپیرنسی آف گورننس کا، لیکن دوسرا ایسپیکٹ جو اس کا ہے وہ قانونی بھی ہے۔ یہ جو وینا کنونشن ہے جس کے تحت یہ سارا قانون یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس طریقے سے ایک ڈپلومیٹک سروس کے نمائندے کو ٹریٹ کیا جائے گا، یہ بھی ایک قانون ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرا سوال سب سے پہلے یہ تھا کہ وینا کنونشن، دو کا وینا کنونشنز ہیں، ایک ڈپلومیٹک ایجنٹس کی امیونٹی کے بارے میں اور ایک کونسلر آفیسرز کے لیے، وہ دوسرا 63 والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا ایک قانون ہے 1972 کا، ڈپلومیٹک یہ جو ڈپلومیٹک اینڈ کونسلر ریلیشنز کے بارے میں جو 1972 کا قانون ہے، جس نے ان کنونشنز کو نافذ کیا ایز اے ڈومیسٹک لا۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کون ہے جس کو امیونٹی ہے۔ اس آدمی کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات طے کرنی ہے کہ یہ کون ہے۔ اگر یہ پروو ہوتا ہے کہ یہ امیونٹی کا مستحق نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ قانون ہمارا جس طریقے سے ڈیل کرتا ہے ایک کرمنل پروسیس کے اندر ایک اکیوزڈ سے، وہ اس سے ڈیل کرے گا، تو وہاں پہ بھی قانون کا مسئلہ ہے نا۔ دوسرا اگر امیونٹی ہے، فنڈامنٹل سوال یہ ہے، یہ کوئی تحقیقاتی مقالہ تو ہم نے اس کے اوپر لکھنا نہیں ہے، یہ تو واضح ہونا چاہیے نا اگر حکومت وقت اس کے اوپر۔ میں اپنا ایک پوائنٹ کرنا چاہ رہی ہوں، I'll make it very briefly، کہ اگر بالفرض امیونٹی بنتی ہوتی، اس کے کیس میں مجھے نہیں پتا بیکاز ابھی تک یہ ٹرانسپیرنسی آئی نہیں، اگر امیونٹی بنتی ہوتی تو ہمارے احتجاج کے باوجود یہ امیونٹی تو تھی، پھر ہم کس طریقے سے اس معاملے کی بحث کرتے؟ پھر آپ کا سوال آتا کہ اچھا امیونٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے فورن آفس ہے وہ کس قسم کی اجازتیں دے رہا ہے، اس میں کیا ٹرانسپیرنسی ہے، کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر حکومت وقت کی طرف سے ہماری درخواست، ہماری توقع یہ تھی شاید کہ سٹینس پہلے کلیئر ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ کوئی ایسا فرد تو ہے نہیں جو آسمان سے ٹپکا ہے اور یکدم ہم نے اس کو ڈسکور کیا ہے، جس طرح آپ آئل ڈسکور کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کام کرتا رہا ہے، اس کے تشخص کے بارے میں، اس کے آئیڈینٹی کے بارے میں شفافیت ہونی چاہیے تھی، وہاں پر بھی ہمیں سائلنس نظر آتا ہے۔ نیوز بریک پہ جا رہے ہیں، ایڈ بریک نہیں ہے، جسٹ ٹو سیٹسفائی یو، نیوز بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، یہ فنڈامنٹل سوال رکھیں گے قانونی بحث سے قطع نظر۔ جو چیزیں واضح ہونی چاہیے تھیں، جو معلومات ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے طلب کر رہے ہیں، وہ حکومت کی طرف سے کیوں نہیں دی جا رہی؟ اس کے اوپر خاموشی کیوں ہے؟ اسٹے ٹیون ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔